اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانی بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم، آداب عرض۔ میں آج آپ سب سے خصوصاً پاکستان کی نوجوان نسل کو مخاطب کرتے ہوئے، پاکستان کی نوجوان نسل کو خصوصاً مخاطب کرتے ہوئے ایک بات ان کے علم میں لے کر آنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر اکثر ایک نام پڑھا ہوگا، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان۔ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان۔ معزز خواتین و حضرات، آپ اگر جائزہ لیں اور غور کریں کہ MQM کے یعنی وہ MQM جو اصل MQM ہے، جس کا قائد میں ہوں، الطاف حسین جس کا قائد ہے، اس MQM کے لوگ مارے جائیں، ماورائے عدالت قتل کیے جائیں، لاپتہ کیے جائیں، ان کا کبھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان تذکرہ نہیں کرتی۔ اسی طرح PTI کے لوگوں کو سزا ہو، لاپتہ کیے جائیں یا گرفتار کیے جائیں، یا عمران خان کی زوجہ محترمہ دونوں جو جیل میں ہیں، ان کے ساتھ کتنی ہی اذیتیں، ناروا سلوک کیا جائے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کبھی نہیں بولتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیے۔ اب میں آپ کو ایک تازہ واقعہ بتاتا ہوں۔ 16 ستمبر 2025 کو MQM کوارڈینیشن کمیٹی کے 2 ممبران، جس میں ایک نثار احمد پنور ہیں جو 2 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں، اور اسی طرح کوارڈینیشن کمیٹی کے ممبر انور خان ترین صاحب ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نثار احمد پنور اور انور خان ترین دونوں 16 ستمبر کو گھر سے نکلے، یعنی انور خان ترین گاڑی لے کے نثار پنور صاحب کے گھر گئے، نثار پنور کو لیا اور دونوں روانہ ہوئے کہ چاروں طرف سے گاڑیوں نے انہیں گھیر کر، ڈالے والے گاڑیاں تھیں، اسے گھیر کر انہیں کڈنیپ کر لیا، اور نہ ان کی گاڑی کا پتہ ہے، نہ ان دونوں کا آج تک پتہ ہے۔ آج ہے 21 اکتوبر 2025، یعنی 1 مہینہ 4 دن گزر گئے۔ اب ہوا کیا؟ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو دوسرے ہی دن سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی گئی نثار احمد پنور صاحب کی اور گمشدگی کی، کہ کہاں چلے گئے، کیسے لاپتہ ہو گئے۔ اسی طرح انور خان صاحب ترین کی بھی پٹیشن داخل کی گئی، لیکن سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 1 مہینے کی تاریخ دے دی۔ ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ بغیر مجسٹریٹ کے سامنے گرفتار ہونے والے شخص کو پیش کرنا آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق لازم ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ ناانصافیاں جب ہوتی ہیں تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔
پاکستان کے عوام کو کہ پاکستان کا ہیومن رائٹس کا مطلب کیا ہے، انسانی حقوق. کون سے انسانی حقوق؟ جناب ممبران ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ممبران مجھے بتائیں، پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن بنانے کا مطلب کیا ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور بات کہ دوسری طرف، ایک طرف تو پٹیشن داخل کی، اس کا میں بتا چکا ہوں. دوسری طرف کراچی میں جو ہیومن رائٹس کمیشن کا دفتر ہے، وہاں پر انور خان ترین صاحب کی زوجہ محترمہ جو پشتون اسپیکنگ ہے، ان کی بیٹی، دونوں ہیومن رائٹس کمیشن کے دفتر گئے. نثار احمد پنور کے دونوں بیٹے وہ دفتر میں گئے، تمام کاغذات، شناختی کارڈ، نادرا کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ، دنیا بھر کے جو کاغذات مانگے گئے وہ دیے ان کو. لیکن ہم انتظار کرتے رہے کہ کل پرسوں ہیومن رائٹس کمیشن کی جانب سے نثار احمد پنور اور انور خان ترین کی گمشدگی کہ وہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں، ہو گئے ہیں، اس کی کوئی کے بارے میں کوئی بیان ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے آئے گا. نہیں آیا. پھر دوبارہ رابطہ کیا گیا تو رابطہ کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم جلد اس کے بارے میں عوام کو بتائیں گے، اس کے بارے میں ہم کوئی بیان جاری کریں گے. مگر انتظار کرتے ہی کرتے آج 1 مہینہ 4 دن گزر گئے، مگر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا بیان نہیں آیا. اسی طرح پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ کے بارے میں جو ناروا سلوک جیل میں کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں عمر رسیدہ خواتین بھی ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کی بھی خبریں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کوئی مذمتی بیان نہیں دیتا ہے. ایک ذرائع نے مجھے بتایا کہ نثار احمد پنور اور انور خان ترین کی مقتدرہ والوں نے انہیں بتایا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن، ایک ذرائع نے بتایا کہ ہیومن رائٹس کمیشن والوں سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا صاحب ہم تو خبر دینا چاہتے ہیں، لیکن مقتدرہ ایک ادارہ، مقتدرہ والوں نے. کون سے مقتدرہ؟ کون سا مقتدر ادارہ ایسا ہے جو انسانی حقوق کے بارے میں روکے؟ کہ انہوں نے منع کر دیا ہے، مقتدرہ والوں نے منع کر دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ آزاد ہیومن رائٹس کمیشن، خود مختار آزاد آپ کا ادارہ ہے یا مقتدرہ کی ایک شاخ ہے؟ مقتدرہ ادارے کی ایک ذیلی شاخ ہے کہ مقتدرہ کا اشارہ ہوگا تو آپ نیوز دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. پاکستانیوں آپ بتائیے، یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو عمل کر رہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ جائز عمل کر رہا ہے؟ آپ جواب دیجئے، آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، بہت انتظار رہے گا. میں آپ کے جواب سننا چاہتا ہوں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو سلوک مظلوموں کے ساتھ کر رہا ہے، کیا یہ سلوک ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو زیب دیتا ہے؟ ان کے اراکین وہ آ کر قوم کو بتائیں، جو اراکین ہیومن رائٹس کمیشن کے ہیں، ممبران ہیں، وہ قوم کو جواب دیں. کیا خیال ہے
آپ لوگوں کا پاکستانیوں، نوجوانوں، آپ بتائیے، آپ جواب دیجیے، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہیومن رائٹس کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ نہیں ہے تو اسے ختم کر دینا چاہیے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ادارے کو جو آزاد اور خود مختار نہیں ہو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے نوجوانوں؟ کیا خیال ہے پاکستانیوں آپ کا؟ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، آداب، خدا حافظ، آداب۔